اور ابھی لیے چلیں گے آپ کو اسلام آباد، جہاں نعیم الحق میڈیا سے بات کر رہی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے بالکل صحیح نوٹس لیا، کیونکہ یہ لوگ اپنی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ایک شکست خوردہ ذہن کے اظہار کے لیے اس قسم کی احمقانہ باتیں کرتے ہیں، جیسے کہ انہوں نے الزام لگانے کی کوشش کی۔ تو بالکل صحیح تھا، ان کو بڑی زبردست ڈانٹ پڑی، اور مجھے امید ہے یہ اس قسم کی حرکتوں سے پرہیز کریں گے۔ جی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ تاثر درست ہے کہ نون لیگ کے ساتھ غیر مساوی رویہ اپنایا جا رہا ہے؟ کس کا؟ عدلیہ کی طرف سے؟ مسلم لیگ تو ہر طریقے سے، میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ جے آئی ٹی کی جو کارروائی ہے اس کو عوام کے سامنے لانا چاہیے، وہ ہمارا سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے۔ ہمیں اعتماد نہیں ہے تو وزیر اعظم پر ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم صاحب اپنے اختیار کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے جے آئی ٹی اور ہر جگہ وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے تاکہ فیصلہ یا جو بھی کارروائی ہے وہ ان کے خلاف نہ ہونے پائے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے، انہوں نے تو سپریم کورٹ پہ حملہ کر دیا تھا، ان کے وزراء نے حملہ کر دیا تھا۔ ہمیں وزیر اعظم پہ کوئی اعتماد نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ یقینی طور پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے اور اپنا جو وزیر اعظم کے اختیارات ہیں ان کے غلط استعمال کریں گے۔ منسٹر فار کیٹ کہہ گئے ہیں کہ بنی گالہ کا جو گھر ہے وہ غیر قانونی تعمیر ہے، جنگلات کی زمین ہے، اور یونین کونسل کا اس ٹائم کوئی وجود نہیں تھا جس میں یہ گھر تعمیر ہوا ہے، تو اس کو گرانے آج صبح بابر اعوان صاحب کے لیے کھڑی ہوگی اگر ایکشن ہوتا ہے عمران خان کے گھر کے خلاف؟ نہیں کوئی ایکشن نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتا دوں، آج چیف جسٹس صاحب نے بھی صبح جب کارروائی ہوئی تھی اس کیس کی، اس کے بعد میں نے اور بابر اعوان جو ہمارے وکیل ہیں عمران خان صاحب کے، آ کے بات واضح کر دی تھی، 5000 مکانوں کو کوئی نہیں توڑے گا۔ یہاں پہ پاکستان کی تاریخ، سی ڈی اے کو خود ہی نہیں پتا کہ اس کے اختیارات کس حد تک ہیں، اس کی حدود کس حد تک ہیں، اور آج اس حوالے سے اٹارنی جنرل کو بھی بلا لیا ہے چیف جسٹس نے، اور سی ڈی اے کو آپ بتائیں نا، آپ اگر 30 سال سے ناجائز یہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے بنی گالہ میں، تو وہ کس کی نااہلی کی نشانی ہے؟ سی ڈی اے کی نشانی ہے۔ میں بھی بنی گالہ میں ایک کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، چاروں طرف روزانہ گھر بن رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو میں عمران خان کا ایک کوئی چیز غیر قانونی نہیں ہے اس کے حوالے سے، یہ انشاءاللہ عدالت میں ثابت ہو جائے گا۔ اب بابر اعوان صاحب بڑے سینئر وکیل ہیں، انہوں نے سب چیزیں دیکھ لی ہیں اور انہوں نے خود آ کے آپ کے سامنے یہ بات کی ہے۔ سر ڈان لیگ کے حوالے سے بات کر لیں، حکومت ایک بار پھر فیصلہ کر لیا کہ آپ کوئی نیا نوٹیفکیشن جاری نہیں کریں گے۔ پی ٹی آئی اس وقت کہاں کھڑی ہے؟ نوٹیفکیشن جو غفور صاحب کا آیا تھا اس کے ساتھ کھڑی ہے یا جمہوری حکومت کے ساتھ، جمہوری اداروں کے ساتھ کھڑی ہے؟ کیا پی ٹی آئی اس ٹویٹ کو ریجیکٹ کرتی ہے؟ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں قوم سے جھوٹ نہ بولا جائے، قوم سے چیزیں نہ چھپائی جائیں۔ ڈان لیگز قومی اہمیت کا معاملہ ہے، یہ ہماری افواج کی عزت کا معاملہ ہے۔ ہماری بہادر افواج جو ملک کے دفاع کے لیے نہ صرف بارڈرز پر بلکہ اندرونی بھی معاملات میں فاٹا وغیرہ میں کام کر رہی ہیں بڑی بہادری سے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ کر رہی ہیں، یہ ان کے خلاف سازش تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو پتہ ہو کہ نواز شریف کے گھر سے کس نے یہ سازش کی، کون لوگ ملوث تھے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ماڈل ٹاؤن کا بھی سچ آنا چاہیے اور ڈان لیگز کا بھی سچ عوام کے سامنے آنا چاہیے۔ تھینک یو۔ پی ٹی آئی کے رہنما نعیم الحق کا کہنا ہے کہ نون لیگ بوکھلا کا شکار ہے، پارٹی کی ایک پائی کا سب ہمارے ساتھ موجود ہے، شریف برادران خود کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔